اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب، اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے موٹاپا یعنی اوبیسٹی، جس کو ہم جو ہے وہ کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جتنی بھی مارکیٹ میں اشتہاری ادویات ہیں وہ اکثر جو ہے وہ صرف اشتہار بازی کی بنیاد پر فروخت تو ہو رہی ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے موٹاپا کم نہیں ہوتا، اور عام طور پر اچھے خاصے پیسے دینے کے باوجود جو ہے وہ دوائیاں جو ہے وہ بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اشتہاری ادویات کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ادویات ایسی بھی مارکیٹ سے ملتی ہیں کہ جن سے موٹاپا دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، چند دنوں کے اندر بندہ جو ہے وہ بہت سلم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلمنس جو ہے وہ بہت نقصان دہ بعض اوقات ثابت ہوتی ہے۔ ایسی سلمنس سے یہ ہے کہ گردوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذہن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بھی میڈیسن جو آپ کو دنوں میں موٹاپے کو ختم کرنے والی ہو، چند دنوں میں جو موٹاپا ختم کرے، اس کے بارے میں یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اصل میں یہ ہے کہ موٹاپا ایک بڑی خطرناک قسم کا مرض ہے جس کو بظاہر تو ہم مرض سمجھتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت ساری جو ہے وہ خطرناک بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ مثلا دل کی ساری بیماریاں عام طور پر موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ شریانوں کے اندر جو ہے وہ چربی کا جمع ہو جانا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے فیشیل پیرالائسس ہو سکتا ہے، جس کو لکوہ کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ شوگر کا عارضہ بھی عام طور پر موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ریئر کیسز ایسے ہیں جن میں کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم اس کو جوڑوں کا درد ہے تو اس میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے ہی جوڑوں کا درد پیدا ہوتا ہے، اور جو سانس کی تکالیف ہیں وہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گردوں کی بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پتے کی پتھری ہے یا پتے میں سوجن ہے، سوزش ہے، یہ سارے مسائل بھی عام طور پر موٹاپے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جسم میں گلٹیوں کا پیدا ہو جانا، رسولیوں کا پیدا ہو جانا، اور پھر یہی رسولیاں جو ہے بعض دفعہ کینسر کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ بریسٹ میں کینسر ہوتا ہے یا کوئی اور جسم کے دوسرے حصوں میں، تو یہ ساری چیزیں بھی عام طور پر موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اصل میں موٹاپا بذات خود بظاہر ایک کوئی بیماری نظر نہیں آتی ہے اور ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر موٹے فرد کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک دوا نہیں ہوتی۔ ہم یہ پہلے بھی بہت ساری اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن آپ بالکل نہ کریں۔ جو از خود دوائی جو ہے وہ تجویز کرنا یا جو ہے بازار سے بنی بنائی کوئی ایسی دوائی موٹاپے کا کورس ٹائپ چیز ہے وہ لے لینی، یہ مفید ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد کی ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے، اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں۔ اگر اکارڈنگ ٹو علامات، سائن اور سمٹم لیے بغیر اگر کوئی میڈیسن دی جائے تو وہ افیکٹو ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے سیلف میڈیکیشن ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے الگ الگ دوائی ہوتی ہے موٹاپے کی بھی۔ مثلا ایک چوڑی ہڈی والے، جسے والے یا قد و قامت والے جسم کو ہم سلم کرنا چاہیں تو بظاہر تو آپ کو وہ بچپن سے ہی ایسے لگے کہ جیسے وہ موٹا ہے، لیکن حقیقتاً وہ موٹا تو نہیں ہے۔ اس کی تو جو قد و قامت ہے یا اس کا جو جسہ ہے وہ ہی موٹا ہے، یا وہ ڈیل ڈول جو ہے اس کے وہ کھلے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موٹا ہے۔ موٹا ہونا ایک الگ چیز ہے، موٹاپے کی اقسام ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موٹاپے کی کون کون سی اقسام ہیں۔ موٹاپے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 5 اقسام میں کا جو ہے نا موٹاپا، وہ اصل میں صحیح طور پر موٹاپا اس کو کہا جا سکتا ہے۔ موٹاپے کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے بے ڈبہ جسم، بے ڈول جسامت۔ اس میں یہ ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ جو ہے نا وہ موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم جو ہے وہ بڑا بے ڈول سا محسوس ہوتا ہے۔ مثلا اکیلا پیٹ بہت باہر کو نکلا ہوا ہے، باقی جسم بالکل نارمل ہے، تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ یا بالکل چہرہ جو ہے وہ بہت موٹا لٹکا ہوا اور وہ ڈبل چن ہو جاتی ہے،
इस तरह का अगर कोई मामला हो गया है तो वो भी बेडब्बा सा जिस्म होगा, या अकेले कूले जो है ना वो मोटे हो गए हैं, या अकेले कंधे मोटे हैं। इस तरह की जो एक जगह पर जिस्म का एक हिस्सा जो है या एक उज़्व जो है वो मोटा हो जाए तो वो मोटापे की पहली किस्म है, जिसको हम कहते हैं बेडब्बा मोटापा। दूसरी किस्म जिसको हम कहेंगे कि जो दूसरी किस्म का मोटापा है उसमें यह है कि जिस्म के हर हिस्से पर चर्बी आ जाती है, यानी आपको टांगे भी मोटी नजर आएंगी उसका बाजू भी मोटे नजर आएंगे, चेस्ट या ब्रेस्ट जो है वो भी मोटी, कूल्हे मोटे, पेट मोटा, कंधे मोटे, यानी पूरा का पूरा जिस्म जो है हर उज़्व जो है वो मोटा नजर आए। इवन हाथों की उंगलियां तक मोटी हो जाए, पाँव की उंगलियां मोटी हो जाए, पाँव का पंजा जो है वो मोटा नजर आना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहेंगे जो दूसरी किस्म का मोटापा है कि तमाम उज़्व का मोटापा या हर उज़्व पर चर्बी का आ जाना या कोलेस्ट्रोल का आ जाना। और तीसरी किस्म जो मोटापे की है, जिसको आमतौर पर हम खतरनाक किस्म भी कहते हैं, वो है बैरूनी और अंदरूनी अज़ा का मोटापा, यानी जिगर पर भी चर्बी जमा है और हार्ट पर भी चर्बी जमा है, कोलेस्ट्रोल लेवल बहुत हाई हो गया हुआ है, और जो है ना सांस चढ़ता है चलने फिरने से। तो ये वो सारी चीजें जो है वो मोटापे में शामिल होती हैं। तो इसको हम तीसरी किस्म में गिनते हैं, जिसको हम कहते हैं तीसरी किस्म का मोटापा या बैरूनी और अंदरूनी अज़ा का मोटापा। नाज़रीन, चौथी किस्म का जो मोटापा है उसमें हम ये कहते हैं कि जिसमें टांगे पतली हैं और बाजू पतले हैं, बाकी जिस्म सारा मोटा है, या ये है कि सिर्फ टांगे जो हैं वो पतली हैं और बाकी बाजू भी मोटे हैं और बाकी जिस्म भी मोटा है। तो ये चौथी किस्म का मोटापा है। और इसमें अजीब बात यह है कि टांगे बतदरीज पतली होती जाती हैं या बाजू बतदरीज पतले होते जाते हैं और बाकी जिस्म मोटा होता जाता है। ये एक खास किस्म का मोटापा है। नाज़रीन, जो आखिरी किस्म है मोटापे की, जिसको हम पांचवी किस्म का मोटापा कहते हैं, उसमें यह है, ये आमतौर पर खवातीन में होता है या बहुत ज्यादा लोग जो बैठे रहते हैं उनमें होता है, जिनका काम इस तरह का है कि जो सीट पर ही बैठे रहना वाला काम होता है। लेकिन ये मोटापा आमतौर पर खवातीन को कोई बैठे रहने वाले ना भी काम हो तो उनमें भी हो जाता है। वो है रानों का और कूलों का आपस से बाहर हो जाना, यानी बहुत ज्यादा मोटा हो जाना कूलों का और रानों का। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको 5 किस्मों का मोटापा बताया है, ये सारा जो अक़साम है जितनी भी मोटापे की, जाहिर है कि इनके लिए अलग अलग मेडिसिन है। इंशाल्लाह हम ये मेडिसिन भी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताते हैं बहुत जल्द। और दूसरा ये है कि मोटापे की कितनी अक़साम है वो आपको बता दिया है। अब इसके असबाब क्या हैं, मोटापे के जो असबाब हैं वो क्या हैं और उनका सद्देबाब हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारी जो ये वीडियोज़ हैं इनको बर वक्त सुनने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस करें, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियोस को देख सकें। अगर हमारी वीडियोस आपको ये पसंद आए तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मोटापे के कौन से असबाब हैं और उनका हल क्या है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।